قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ یوریا جو تھا اس کی قیمت 1200 روپے تھی، 1200 روپے تھی، 1200 روپے تھی۔ آج جناب اسپیکر وہ 3700 روپے پہ ہے، 3700 روپے پہ۔ جناب اسپیکر ڈی اے پی ہمارے زمانے میں، میاں نواز شریف کے زمانے میں ڈی اے پی کی قیمت وہ 3500 روپے تھی۔ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ سر، میں آئی واز آن دا ہائر سائڈ تاکہ یہ تردید نہ کر سکے۔ جناب اسپیکر 2400، اور آج ڈی اے پی، یہ میں بات اس معزز ایوان میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آج 9500 روپے میں بھی بلیک میں مل رہی ہے، بلیک میں۔ اور غریب کسان جو پہلی تباہ حال تھا اس کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو ہماری جو معزز ممبرز ہیں جن کا تعلق کاشتکاری سے ہے، یہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور یہ انہوں نے جو مقرر کی ہے قیمت، اس سے 3 گنا زیادہ بلیک میں 9500 روپے بلیک میں بک رہی ہے، وہ بھی نہیں ملتی۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو بلیک کر رہے ہیں؟ وہ ان کے فرنٹ مین ہیں، وہ ان کے ڈیلرز ہیں، وہ ان کے ایجنٹس ہیں، وہ ان کے مڈل مین ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے غریب کسان کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم جناب اسپیکر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کسان کی جو کھاد ہے، اس کی جو ڈی اے پی ہے، اس کا یوریا جو ہے، وہ آسمانوں سے باتیں کریں، آپ اس کو سے ایکسپیکٹ کریں، توقع کریں کہ وہ پیداوار بڑھائے گا اور وہ ایکسپورٹ ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دردناک، ہولناک صورتحال، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ صنعت ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ عام آدمی ہیں، اس سے زیادہ خراب صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے ہماری جو معاشی کشتی ہے وہ تو ڈبو رہے ہیں، یہ ہماری جو سیکورٹی کی جو کشتی ہے اس کو بھی اللہ نہ کرے ڈبونا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ سے میری التجا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جلد اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن میں آج آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے آنریبل کولیگ کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے غریب ماری کے اقدامات واپس لیں، یہ سارے ظالمانہ اقدامات واپس لیں، چاہے بچوں کا دودھ ہو، چاہے کاشتکاروں کا سامان ہو یا بیج ہو یا کھاد ہو، چاہے ہسپتالوں کی دوائیاں ہوں یا مشینری ہو، یہ سارے واپس لیں، لائیں دوسرا بل۔ ہم انشاءاللہ نیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ یہاں اسپیکر صرف $1 ارب کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو واقعہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا، پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے میاں نواز شریف وزیر اعظم کو $5 ارب کی پیکج آفر کی۔ میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ وزیر اعظم نے 5 ٹیلی فون کالز بھی آئے، 5۔ ہر بار انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان نے یہ حرکت کی ہے، نہ کرتے تو شاید ہم اس کے اوپر اس طرح کا اقدام نہ اٹھاتے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ $5 ارب کی آپ کی پیشکش بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب صدر، لیکن میں پاکستان کے عوام کا میں مستقبل تاریخ نہیں کر سکتا،
میں اس کو نہیں لوں گا، مگر پاکستان کی عزت پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم دائم رہا. آج یہ $1 ارب کی خاطر جن کے بارے میں خود آنریبل فائنانس منسٹر انہوں نے گویا ہوئے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے عمران نیازی، وہ تو آج گھٹنے ٹیک چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہینڈ آؤٹس اینڈ ایڈ اینڈ ڈول آؤٹس نیور ایور دے ہیو بین ایبل ٹو اسٹرینتھن اے سوسائٹی آن اٹس فیٹ. یہ کبھی نہیں ہوا. پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو جری بننا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ پر توکل رکھنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بغیر آپ باتوں سے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں چند منٹ اور لوں گا آپ کے. میں جانتا ہوں کہ آپ آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ میں اپنی تقریر ختم کروں. جناب اسپیکر، یہ بچپن سے آتے تھے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی ہے کہ نہیں. صرف چند ہفتے پہلے جناب اسپیکر KPK کے غیور اور بہادر عوام نے جو ذلت امیز شکست ان کو ہوئی وہاں پہ، انہوں نے بتا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ مہنگائی ہے کہ نہیں. جناب اسپیکر، یہ وہی KPK ہے خیبر پختونخوا جہاں سے آپ کا تعلق اور ایک پاکستان کا خوبصورت ترین یہ صوبہ ہے، بہترین، اور وہاں پر غیور عوام ہیں. یہ وہی KPK ہے جس کے بارے میں یہ PTI وہاں پر ان کو نہ غریب نظر آتا تھا، نہ ان کو غربت نظر آتی تھی، نہ کچے گھر نظر آتے تھے، نہ کوئی بیمار نظر آتا تھا. ہسپتال اور یونیورسٹیاں اس کی ریل پیل تھی. چند ہفتے پہلے KPK میں ان کی بدترین شکست نے ان کی آنکھیں کھول دی ہوں گی، اور اب ان کو وہاں پر غریب بھی نظر آتا ہوگا اور غربت بھی نظر آتی ہوگی. اور جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک سیاسی شخص ہیں، قداور شخص ہیں، بڑا تجربہ ہے آپ کا. جب آپ کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں PTI کی بات کر رہا ہوں، مگر مخاطب میں آپ کو ہوں. جب آپ کو غریب اور غربت نظر نہ آئے تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پھر عوام کو PTI اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی. بالکل، یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ غریب ماری اور ظلم و ستم اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری کے نتیجے میں وہ ان کو عبرتناک. آج ایک مزدور سے پوچھیں، آپ تو عام آدمی پھرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک مزدور سے پوچھیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے ان کے بھوکے ہیں. ایک گھرانے میں بوڑھے والدین کے لیے دوائی اور علاج کا انتظام نہیں ہے. ایک گھرانے میں ماں باپ کے پاس بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جناب اسپیکر، ان سے پوچھیں جن کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور جناب اسپیکر، وہ سفید پوش جو کوئی اس پاکستان میں، اور سفید پوش کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ سفید پوش، ان کو کیا پتا وہ سفید پوشوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کہ ان کی سفید پوشی کی چادر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں چھن چکی ہے. جناب اسپیکر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو نام لیوا ہو ریاست مدینہ کے، تو وہاں پر ایک یتیم، بیوہ، سفید پوش سب لٹ پٹ جائیں. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کی حاکمیت میں یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے. یہ بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے عمل میں
زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات کچھ کرتے ہیں اور عمل اس کے الٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج یہ تمام وبائیں پورے پاکستان میں اپنے آغوش میں لی ہوئی. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صنعتکار جو اس ملک کے لیے فارن ایکسچینج کماتے ہیں, لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, آج ان کی صنعتوں سے کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا, ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے, آج کاروباری لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا. آج ایک مزدور جب چوکوں اور چوراہوں میں جاتے ہیں, آپ صبح دیکھتے ہوں گے, صبح 6 بجے پہنچتے ہیں, 5 بجے فجر کے بعد سارا دن گزار دیتے ہیں اور شام کو گھر واپس آتے ہیں کہ ان کو مزدوری نہیں ملتی. وہ کہاں سے اپنا پیٹ پالیں گے, کہاں سے غریب بیٹے کے لیے اپنا علاج کا انتظام کریں گے, کہاں ماں کے لیے اس جاڑے میں سردی میں کوئی گرم بنیان لے کے آئیں گے. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ حالات. اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے بات کی یہ کسانوں کی, یہ کسان ماری جو انہوں نے کی ہے پہلے بھی اور اب اس منی بجٹ میں, یہ جناب اسپیکر یہ ہے وہ ایک طویل داستان جو کہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں ہے جو غریب عوام کو نگل رہی ہے. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, یہ بات میری نوٹ کر لیں جناب اسپیکر, کہ وہ دن دور نہیں جب غربت, بے روزگاری, مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام کا ایک غضبناک ریلا وہ نکلے گا اور اس تاریخ کی سب سے نکمی نااہل اور کرپٹ پی ٹی آئی کی حکومت کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا دے جائے گا. میں پھر آخر میں انہوں نے کبھی ہماری بات کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے, اس پر غور کرنا بھی کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا, کیونکہ یہ اپنی انا میں گرفتار ہیں, اپنی ضد میں رہتے ہیں, انا میں رہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آئنسٹائن, لیکن اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر ہوپنگ اگینسٹ ہوپ, میں اقبال کے اس بات پہ, اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں, شاید کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. جناب اسپیکر, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے.